پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ آخری پہ آنکھ، منزلوں کی جستجو میں رائے گاہ نہ چل۔ آئی ایم سید اعجاز کاظمی، سی ای او آف فاسٹ کنیکشن۔ آج کل جس طریقے سے پاکستان کی اکنامک سچویشن کی بات ہو رہی ہے، تو اس سیکٹر کے تھرو، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے تھرو اس ملک کی اکانومی کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کو اس طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پاکستان ریئل اسٹیٹ سیکٹرز جو کہ پچھلے 2 سے 3 دہائیوں کے اندر اس نے بہت زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے، اور اس کے اندر پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹرز کے اندر ایک نئے ٹرینڈز لوگوں نے متعارف کروائے ہیں، اور بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز کا وجود ان 2-3 دہائیوں کے اندر آیا، جس نے لوگوں کو ایک اچھا معیار زندگی فراہم کیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا سکوپ کافی بڑا ہے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری دونوں اس کے اندر ہی کور ہو جاتی ہیں۔ اب کنسٹرکشن انڈسٹری کو پچھلی حکومت نے ایک باقاعدہ صنعت کا درجہ دے دیا، اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ انسینٹیوز بھی دیے، اس کی وجہ سے کچھ پیسہ اس فیلڈ کی طرف سے فاسٹ ٹریول ہوا، اور اس فیلڈ کے اندر کافی زیادہ لوگوں نے کنسٹرکشن بھی کی، اور ساتھ ساتھ ایفیلیٹڈ انڈسٹریز بھی چلنا شروع ہوگی، جس سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے اور ملک کی جی ڈی پی کے اندر ایک پازیٹیو انپٹ آ گئی۔ اب اس کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے کچھ حکومت کو مزید ترجیحات کے اوپر اس شعبہ کو رکھنا ہوگا، تاکہ فیوچر میں جو اس شعبے کے اندر جس طرح کا اس کا سکوپ ہے، اس حساب سے ہم انویسٹمنٹ اس کے تھرو جنریٹ کر سکیں۔ پاکستان میں اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے، اس میں انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینا ہر حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اب موجودہ جو حالات ہیں، اس کے اندر اس بات کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کے تھرو لوگوں کو جس طریقے سے پہلے بھی اٹریکٹ کرتے رہے ہیں کہ اوورسیز کلائنٹیج پلس لوکل کلائنٹیج جو ہے وہ اس میں سرمایہ کاری کرے اس فیلڈ کے اندر، تو یہ ایک محفوظ سرمایہ کاری آل اوور دی ورلڈ سمجھی جاتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر بھی اس کے اندر ایک پوٹینشیل اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ ہے، جس طرح کہ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق سالانہ 20 لاکھ گھروں کی شارٹیج ہے۔ اب اس شارٹیج کو ڈیمانڈ میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ اب وہ ڈیمانڈ میں اسی صورت میں کنورٹ ہوگی کہ آپ لوگوں کو ایک ریزنیبل پرائس کے اوپر ان کو رہنے کے لیے مکان دیں، یا کچھ ایسے سلوشنز دیں کہ لوگ اپنی جینون لائف کے اندر ان چیزوں کو اچیو کر سکیں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اس سیکٹرز کے اندر جو کچھ ہرڈلز آتی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ یا ریگولیٹ کیا جائے، اور سوسائٹیز کو باقاعدہ اس طریقے سے این او سیز وغیرہ دیے جائیں جس کے بعد کوئی ایشوز نہ رہے لوگوں کے لیے۔ تو پاکستان کے اندر جن سوسائٹیز نے اچھا پرفارم کیا تو آپ نے دیکھا ہے لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا، اور تیزی سے اس وقت انفراسٹرکچر کے اوپر بھی ان سوسائٹیز نے اچھا رول پلے کیا ہے۔ پاکستان میں کچھ سوسائٹیز نے لوگوں کو اچھا ایک لیونگ سٹینڈرڈ دیا، جس میں تقریباً عام آدمی کی پہنچ میں بھی ایسی چیزوں کو لے آئے کہ جس کے اندر سرمایہ کاری بھی ہوئی اور لوگوں کو ایک اپنے معیار زندگی بھی ان کا بلند ہوا۔ اب ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سیکٹر کے اندر جو ایک ڈیمانڈ کریٹ کرنی ہے جو گھروں کی ہے، وہ کس طریقے سے وہ کریٹ ہو سکتی ہے۔ ایک تو آپ سپلائی چین انکریز کرتے ہیں، دوسرا لوگوں کے جو لیونگ سٹینڈرڈ یا جو ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ساتھ ان کے جو ڈریم ہاؤسز یا ولاز جو وہ سوچتے ہیں، جس کا وہ تصور کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نے اسٹریم لائن میں لے کے آنا ہے۔ اب جس طرح میں پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ کی بات کروں تو اب لوگوں کا رجحان کافی زیادہ فلیٹ لیونگ کی طرف بھی آ گیا۔ اب یہ کانسیپٹ تیزی سے ڈیولپ کرنا شروع ہو گیا کہ فلیٹ لیونگ بھی ایک آئیڈیل لیونگ ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اور ایک افورڈیبل لیونگ بھی ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسی ہائی رائز بلڈنگ کے اندر لوگوں نے انویسٹ بھی کرنا شروع کیا ہے، اور اس چیز کا رجحان تیزی سے پاکستان میں دیکھنے میں آیا ہے۔ اب ریموٹ ایریاز کے اندر تو یہ چیزیں پہلے بھی چلتی آ رہی تھی، لیکن اس وقت جو نئی سوسائٹیز کے اندر بھی یہ شعبہ تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ہم آپ سب لوگوں کو اس چیز کی طرف ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو پہیہ چلنا شروع ہوا ہے، یہ ایک تو جاب کریشن کی طرف لے کے جائے گا اس ملک کو، پلس انفراسٹرکچر بلڈنگ کی طرف بھی یہ چیزیں لے کے جائیں گی، تو اس سے اس ملک کی اکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ انڈسٹریلائزیشن اس ملک کی اس وقت تقاضا بھی ہے، اور صرف یہی انڈسٹری نہیں، باقی ساری انڈسٹریز کو کچھ ایسے انسینٹیو دینے چاہیے حکومت کی طرف سے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ریوالو کر سکیں، اپنے آپ کو ایک بہتر فارمیٹ میں لے کے آ سکیں۔
ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کے اندر سکوپ کافی زیادہ ہے اور اس کے اندر لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک سیف اینڈ سیکیور ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیرامیٹرز ہیں جن کو چیک کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، پلس جنرل اویئرنیس میسیج جو لوگوں کو ہم لوگ بھی دیتے رہتے ہیں انہیں بھی ان چیزوں کو مانیٹر کرنا چاہیے۔ ٹریک ریکارڈ دیکھیں کمپنیز کا اور ڈیولپرز کا، اس کے بعد آپ سرمایہ کاری کریں، اور زیادہ تر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے این او سیز وغیرہ چیک کر لیے جائیں اور اس کے بعد آپ لوگ سرمایہ کاری کریں۔ اور ڈیولپرز کے لیے حکومت کو کچھ ایسے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جن کے پاس لینڈ ایکوائر ہو چکی ہے تو وہ تیزی سے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ شروع کر سکیں۔ تو ان چیزوں کو دونوں سائیڈ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ون ونڈو آپریشن کیے جائیں، سیکٹرز کو تھوڑا سا ڈیجیٹائز کیا جائے تاکہ پاکستان اس شعبہ میں ویسے بھی ترقی کر رہا ہے تو اور زیادہ اس میں اسکوپ کی وجہ سے اس کے اندر ہم انویسٹر کو لے کے آ سکیں۔ تو میں آپ سب سے آخر میں اس بات کے ساتھ اپنے سیشن کو اختتام کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے اس شعبہ کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 سے 3 دہائیوں کے اندر اس شعبہ نے بہت زیادہ ترقی بھی کی ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کا معیار زندگی بلند بھی ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی ایسی سوسائٹیز نے ایسا پرفارم کیا ہے کہ لوگوں کو ایک باہر جیسی لیونگ کا احساس دلوایا گیا ہے۔ تو میں آپ سے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ اس سیکٹر کی طرف بھی توجہ دیں، حکومت سے یہ درخواست ہوگی، اور لوگوں کو کہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کریں اپنے حلقہ باب کے اندر اور اچھی ویل ریپیوٹیڈ کمپنیز کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹڈ کریں۔ اس طرح کی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اس چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔